حضرات یہ پروگرام ایس ایس رام نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں نشر کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ کوشش کریں ماں باپ کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں، کوشش کریں کہ ماں باپ آپ کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دے، کیونکہ یہ بڑے بڑے اولیاء کو دیکھیں، یہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں، یہ میری ماں اور میں نے بھی حاضر ہیں۔ آپ کا بھی فریضہ ہے نا، ہر معاملات میں اپنے شوہروں کو ڈانٹتے ہیں، بڑا ڈانٹ لگاتے ہیں، تو نے یہ نہیں کیا، تو نے یہ نہیں کیا۔ کبھی شوہروں کو یہ بھی ڈانٹ لگایا کرو تو نے نماز نہیں پڑھا، اس پر بھی تو ڈانٹ لگائیں آپ۔ اور شوہر بیچارہ کھانے میں نمک کم ہو جائے تو اس بیچاری کو بڑا مارتا ہے، کبھی نماز نہ پڑھے تبھی تو مار کے دیکھو۔ ورنہ میرے پاس مولانا صاحب ایک مسئلہ آیا، ایک بیچارے ایک بڈھا آیا ہمارے پاس، کہا کہ مولانا صاحب ہم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، فتویٰ لکھ دو۔ ہم نے کہا جی حضور ضرور لکھ دیں۔ دادا فتویٰ کہاں دے دیے؟ کہا غصے میں ہی فتویٰ مجھے تو طلاق دے دی۔ کہا جی کون محبت میں کسی کو طلاق دے دی؟ غصے میں تو سب طلاق دیتے ہیں، غصے میں آ کے ہر کوئی طلاق دیتے ہیں۔ ہم نے کہا کون یہ چاہ کے خوشی سے بیوی کو طلاق دے؟ طلاق کہے دیے؟ کہا کہ بار بار اسے سمجھایا کہ نمک جو زیادہ ہو جاتا ہے، بس یہی وجہ تھی۔ میرے دوستوں آپ انہیں معاف کرتے پھریں، بات بتاؤ اپنی بیویوں کو معاف کرتے پھریں، اللہ آپ کو ولی بنا دے گا، اور بیویاں اپنے شوہروں کو معاف کرتی پھریں۔ آپ دیکھیں حضرت بایزید بستامی کی ذات کریمہ ہے، کسی نے کہا کہ آپ سے ملنے کے لیے کوئی آپ کا ساتھی آیا، فرمایا کہ حضور کہاں ہے؟ کہا کون حضور؟ کون حضور ہے؟ کہا کہ حضرت بایزید بستامی۔ کہا جنگلوں میں پھر رہا ہوگا، کہا جنگلوں میں پھر رہا ہوگا۔ گھر سے جب سنے کہ حضور کے بارے میں ایسے چولے، جب جنگلوں میں کی طرف رخ کیا تو دیکھا کہ حضرت بایزید بستامی شیروں پر جو ہے لکڑیوں کی گٹھا لاد کے دے رہا ہے۔ کیا رہے؟ کہا حضور یہ معاملہ کیا ہے؟ گھر کے اندر بیوی اس قدر ڈانٹ لگا رہی ہے اور باہر؟ کہا یہ اس کی زبان کی کڑواہٹ کی وجہ سے یہ میرا فرما بردار ہے، یہ زبان کی کڑواہٹ کی وجہ سے یہ فرما بردار ہے۔ میرے دوستوں نرم گرم جو ہوتا ہے ہم کوشش کریں، اللہ جو ہے ہمیں صحیح و سالم کر دے گا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں تم ان کے معاملے میں نرمی کرو اور وہ تمہارے معاملے میں نرمی کرے۔ اسی لیے کہا اللہ کے ولیوں کو کسی شے کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ یہ بے خوف ہوتے ہیں۔ اور خوف کا ایک لطیف معنی یہ جو میرے محبوب بنتے ہیں انہیں خوف ہوتا ہے اپنی عبادتوں کا، انہیں خوف ہوتا ہے اپنی عبادتوں کا، وہ ایسی عبادت کا کہ رب قبول کرے گا یا نہ کرے گا، رب قبول کرے گا یا نہ کرے گا۔ کسی نے کسی ولی سے پوچھا، اہل دمو میں حضرت عبدالرحمن ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ایک ولی کا حال پوچھا گیا کہ حضور جب نماز پڑھتے ہو، نماز کے عالم میں آپ کانپتے کیوں رہتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے جب نماز کے لیے میں تیار ہوتا ہوں تو میں مصلی جب بچھاتا ہوں تو مصلی جب بچھاتا ہوں تو یہ تصور رہتا ہے پر صراط پہ کھڑا ہوں، دائیں بائیں جو ہے ایک طرف جہنم کو، ایک طرف جنت، ایک طرف جہنم کو، ایک طرف ملک موت کو سمجھتا ہوں، اور اس خوف سے نماز پڑھتا ہوں، اس کے باوجود سوچتا ہوں میری نماز ہو گیا۔ اور ہم 5 دن نماز پڑھ دیں تب دیکھا، 5 دن نماز پڑھ دیں، جتنے بیچارے نماز پڑھنے والے سب کے اوپر انگلی اٹھا سکتے ہیں۔ اے امام صاحب تو کرتیہ کہاں لمبی کے لیے ہے نا، کرتیہ لمبی کر دیتے ہیں، اتنی چھوٹی کر دیتے ہیں، اتنی بڑی کر دیتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے نا۔ 5 یہ وہ کرتا ہے جو چند دن نماز پڑھتا ہے۔ مگر کوشش کریں ہم یہ سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اپنے آپ کو ہم جو ہے صحیح معنوں میں عبادت کو جو جانتے ہیں، عبادت عادت ضرور ہو، مگر وہ عبادت عادت ایسی ہو کہ ہم مرتے دم جب روح نکلنے والی ہو، کوشش یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں یہ غوث کا مقام جو ہے اللہ رب العزت نے بہت ہی بلند بالا کیا ہے، بہت ہی اونچا مقام کیا ہے۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف
علیہم ولہم یحزنون، بے شک یہ اللہ کے محبوب جو بندے ہیں انہیں کسی چیز کا خوف نہیں۔ ایک واقعہ بیان کروں، اس کے بعد میں کوشش کروں، کیونکہ میں آپ کے چہروں کو بھی دیکھتا ہوں اور خود اپنی حالت کو بھی دیکھتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز کوشش کریں ہم فرما بردار ہو جائیں۔ فرما برداری میں بڑی عزتیں ہیں، فرما برداری میں بڑے مقام ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ ہے، جامع مسجد ہے اور بغداد کی وہ جامع مسجد ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا یہ قدم جو ہے تمام ولی اللہ کی گردنوں پر ہے، تمام ولی اللہ کی گردنوں پر ہے۔ ایک شہنشاہ ایسا بھی ہے، ایک آقا ایسا بھی ہے، ایک داتا ایسا بھی ہے، ایک دینے والا ایسا بھی ہے، جس کی بارگاہ سے کسی مقتے کو رسوا نہیں کیا جاتا، جس کی بارگاہ سے کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا جاتا۔ وہ خراسان کی دھرتی پر ہے، ایک گار میں عبادت کر رہے ہیں، ایک گار میں عبادت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں عبدالقادر آپ کا پاؤں جو ہے میرے عبدالقادر جیلانی آپ کا یہ قدم میرے گردن ہی پر نہیں بلکہ میرے سر آنکھوں پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں غیاث الدین کہ بیٹے تو نے سر جھکانے میں سخت کرتی ہے، جا اللہ تجھے ہندوستان کا والی بنا دے گا۔ آج دنیا انہیں معین الدین حسن سنجری کے نام دنیا انہیں حسن سنجری کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دوستوں ہم کوشش کریں، ہم جنہیں مانتے ہیں ان کی عادتیں ضرور ہمارے اندر ہیں۔ اور ایک بات آپ کو میں نے بتایا نا، میرے سرکار فرماتے ہیں جو جس سے ملتا جلتا ہوگا اس کا حشر شکنی کے ساتھ میں ہوگا۔ آپ میں سے کوئی ایک شخص جو ہے شہنشاہ بغداد کی عادت اپنا لے، کوئی مخدوم سمنانی کی عادت اپنا لے، کوئی داتا گنج بخش لاہوری کی عادت اپنا لے، کوئی مخدوم یحییٰ منیری کی عادت اپنا لے، کوئی علاؤالدین احمد ثابت کلیری کی عادت اپنا لے، کوئی علاؤالحق دہلوی کی عادت اپنا لے، کوئی داتا گنج بخش لاہوری کی عادت اپنا لے، کوئی اپنے نبی کی ایک عادت اپنا لے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جو جس کی عادت جس سے جیسے ملتی جلتی ہوگی انہیں کے ساتھ حشر ہوگا۔ اگر کسی کی عادت کسی کے طریقے سے ملے گی، اللہ نے چاہا ہمارا حشر جو ہے انہیں کے ساتھ، ہمارا حشر جو ہے انہیں کے ساتھوں میں ہوگا۔ ہم کوشش کریں ہم کسی نہ کسی ایک کی عادت اپنائیں، ہم کسی نہ کسی کی ایک عادت اپنائیں اور اس عادت کے سبب اللہ رب العزت ہمیں بخش دے گا۔ آپ کو بتاؤں ایک بات، آدمی جو ہے کچھ بھی ہو، اگر ایک سچا سچی ہو، ایک سچا سچ جو اللہ کی رضا کے لیے آپ کو مانتا ہو، آپ یقین جانیں اللہ اس کی وجہ سے آپ کو بخشے گا۔ دو ساتھی ہیں، تیسرے کریمہ ہے، دونوں کے پاس ایک اور ایک کے پاس ایک نیکی ہے، ایک کے پاس بہت نیکی ہے مگر ایک نیکی نہیں کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے ایک نیکی مل جائے تو میں جنتی ہو جاؤں۔ کیا ہو جاؤں؟ جنتی ہو جاؤں۔ ہمارا ساتھی ہوتا ہے نا، ہمارا ساتھی ایسا ہے جو نماز سے دور دے جائے، ہمارا ساتھی ایسا ہے جو ہمیں خرافات میں مس کر دے، ہمارا ساتھی وہ ہے جو ہمیں بے دیندار بنا دے، ہمارا ساتھی وہ ہے جو ہمارے مذہب و دین سے ہمیں دور کر دے۔ ہے نا ہمارا ساتھی ایسا؟ ہمارا کوئی ایسا ساتھی ہے جو یہ کہے کہ چلو آج نماز پڑھتے آج کرکٹ نہیں کھیلیں گے، چلو آج نماز پڑھتے آج فٹ بال نہیں کھیلیں گے، چلو آج نماز پڑھنے آج آئی پی ایل نہیں دیکھیں گے؟ کوئی ہے؟ سب کے سب تو ایسے ہیں کہ تک لے کر جاتے ہیں، سب کے سب ایسے ہیں تک لے کر جاتے ہیں، کوئی نماز تک لے کر جاتا ہے؟ ایسا ہے کوئی کسی کا ساتھ؟ میرے خیال سے سمجھنے میں ہو سکتا ہے کسی کا ہو، ورنہ بڑے کم لوگ ملتے ہیں۔ ہم جیسے بڑے لوگوں کو نہیں ملتے تو آپ کہاں سے ملتے ہے نا؟ ایک بات بتاؤ، حق بات کہنے میں ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہم جیسے بڑے لوگوں کو نہیں ملتے تو آپ جیسے ہم لوگوں کو کہاں سے ملیں گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تجھے ایک نیکی مل جائے تو تجھے میں جنت میں ڈال دوں۔ وہ تلاش کرتا ہے باپ کے پاس جاتا ہے،
بھائی کے پاس گیا، بہن کے پاس گیا، دیگر احباب کے پاس گیا کہ ایک نیکی کی کمی ہے، ایک نیکی دے دو ہم جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ہمیں جنتی بنا دے گا، اللہ ہمارے مرتبے کو بڑھا دے گا، اللہ مجھے عزت دے دے گا، کیا دو گے؟ ماں کہتی ہے بیٹا سن میرے پاس نیکی نہیں ہے، میں تجھے دے نہیں سکتی۔ باپ کہتا ہے بیٹا میں تجھے دے نہیں سکتا۔ بھائی کہتا ہے بھائی سن میں تجھے دے نہیں سکتا۔ وہ پریشان ہے، رشتہ داروں کے پاس گیا ہے، ملنے جلنے والوں کے پاس گیا ہے، سب لوگ یہی کہتے ہیں پریشان ہوں، دے نہیں پاؤں گا۔ اتنے میں اس کا ایک ساتھی نظر آتا ہے، وہ ایسا ساتھی ہے جو دین کے معاملے میں اس کا مددگار ہے، جو مسجدوں تک لے جانے والا ہے، جو صوم و صلات کا پابند ہے۔ وہ شخص اسے دکھتا ہے، وہ جب ملتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ سنو میرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے، کیا تو مجھے جو ہے ایک نیکی دے دے گا؟ اگر ایک نیکی دے دے گا تو اللہ مجھے جنت میں ڈال دے گا۔ وہ شخص کہتا ہے ہاں ہاں میں تجھے نیکی دے دوں گا، اس لیے کہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے اور بقیہ تمام کے تمام گناہ ہی ہے۔ جب وہ شخص جو ہے ایک نیکی اسے دے دیتا ہے، جب وہ ایک نیکی اسے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں جہنم میں جاؤں گا ہی جاؤں گا، لیکن ایک نیکی تو لے لے اور تو جنت میں چلا جا۔ جب وہ شخص جو ہے جب اسے نیکی دے دیتا ہے آواز آتی ہے اے فلا میں تم دونوں کو بخشوں، آواز آتی ہے میں تیری وجہ سے تیرے سبب سے اسے بھی بخشوں تجھے۔ میرے دوستوں یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ ساتھی ہیں جو دیندار ہیں، یہ وہ ساتھی ہیں جو سچے من سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم سے ملاقات کی۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کسی سے ملاقات کرے اور کوئی معاملہ نہ ہو، آپ یقین جانو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کریمہ ہے، کتاب الایمان کی حدیث کریمہ ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا جو اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان سے ملتا ہے۔ اور مسلمانوں کی علامتیں بھی یہی ہے کہ لا وجہ لوگ لوگوں سے ملے۔ آج تو ہم ماں باپ کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے، ایک پڑھا لکھا حافظ جی ہو گیا وہ بھی سوچتا ہے کہ ماں باپ بھی سلام کریں، ہے نا؟ ایک کوئی پکا نمازی ہے حاجی صاحب ہو گیا وہ بھی سوچتا ہے کہ یہی مجھے سلام کرے، اور پانچوں کو نمازی ہے تو اس کی خیر وہ تو اور سوچتا ہے کہ مجھے نماز لوگ یہ تمام کے لوگ محلے والے تمام کے تمام مجھے کو سلام کرے۔ اور اسلام کا دستور کیا تھا؟ میرے سرکار کی ذات کریمہ ہے، مدینہ کی گلیاں ہیں، تاجدار امام الانبیاء ہے، میرے سرکار مدینہ کی گلیوں سے گزرتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو سلام کرتے ہیں۔ ایسی عادت ہے ہماری؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم میں سے کسی کی عادت نہیں ایسی؟ آج ہم میرے دوستوں آپ دل پہ ہاتھ رکھو نا، آپ دیکھو پوری رات بیٹھے ہو، میری وجہ سے نہیں بیٹھے، اپنی وجہ سے آپ بیٹھے ہو۔ اگر میری وجہ سے آپ بیٹھے ہو تو یہ چیز آپ کے لیے خیر نہیں، آپ اپنی وجہ سے بیٹھے ہو۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو بخش دے عبدالقادر جیلانی کے صدقے میں، اللہ بخش دے تاجدار مدینہ کی وجہ سے، اللہ بخش دے گا آپ کو ان محبوب اپنے محبوب پر اس وجہ پڑھا۔ میں عام آدمی میری وجہ سے کوئی نہیں بیٹھا، میں بیٹھا ہوں جانتے ہیں کس وجہ سے؟ میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ ان کا ذکر ہو جائے، ان کی کچھ بات ہو جائے۔ میں کہتا ہوں نا ان کی بات کرتے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ کسی مقام چاہیے وہ کسی اولیاء کا تذکرہ کرتا رہ جائے، وہ کسی اولیاء کا مقام بیان کرتا چلا جائے۔ اور آپ کتابوں میں دیکھیں، کتابوں میں دیکھیں کوئی 40 دن کسی اولیاء کی بارگاہ میں بلا وجہ جائے خالی چلا آئے، اللہ اسے بخش دے گا، اللہ اسے عزت دے گا۔ آپ کتابیں پڑھیں، اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا ہے اور ہمارے ایمان خطرے میں رہتے ہیں مگر ان کے ایمان خطرے میں نہیں رہتے، ان کے زہد و تقوی خطرے میں نہیں رہتے۔ ہماری ایمان کا یہ حال ہے، ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہے یا نہیں، مگر ان کی عبادتیں قبول ہوتی ہے۔ عبادتیں قبول ہونے کی وجہ آپ کو بتاؤں، سرکار عبدالقادر جیلانی ہے، آپ کے حرمین طیبین ہے، سرکار عبدالقادر جیلانی ہے۔ خلاف رقابہ کو کہتے ہیں اے اللہ اگر عبدالقادر جیلانی سے تو عبدالقادر کو بروز محشر
اے اللہ اگر عبد القادر جیلانی سے ایک نام میں ہو تو بروز محشر اسے اندھا اٹھانا اور ہم پاپی ہم ان کے نام لینا ہم جیسے ناکارہ لوگ کہتے ہم ان کے غلام ہیں غلام تو بہت دور کی بات ہے در غوث کے خاک ہوتے کوئی جو ہے اپنے سروں پر رکھتا اور رکھ کے اپنے امام میں سے غوث اعظم کے غلام وقت کا مجدد اعظم ہے علم کا حال یہ ہے کہ ہندوستان میں اس کے علم کے لوگ مانے جاتے ہیں گیلانی شریف کے ایک چاول جو ہے فرض پہ گر جاتے ہیں امام احمد رضا جو ہے اپنے لوگ سوچ جاتے ہیں امام احمد رضا اپنی زبان کے نوک سے اسے ایک چاول بول جاتے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں اے لوگوں سنو یہ جو ہے اس نیاز کا احترام ہے جو نیاز میرے غوث کے نام سے میرے دوستو ہم جو ہیں اس کے غلام ہاں غلام ہو سکتے ہیں 5 وقت نماز پڑھونا آپ غلام بن جاؤ ان کے طریقوں کو اپناؤ آپ غلام بن جاؤ ان کے اخلاق کریمہ کو اپناؤ آپ غلام ہو جاؤ ان کی سیرت کو اپناؤ آپ غلام ہو جاؤ اس لیے کہ میرے سرکار فرماتے ہیں تمہارا حال تم جس سے ملتے جلتے ہوگا تمہارا عاشق کے ساتھ میرے دوستوں ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مقام کو بیان کریں عظمت غوث کیا ہے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے سر بھلا کیا کوئی جاننے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور ایک بات بتاؤں وہ بات میں پوری کروں ان اکابرین اولیاء کو اپنے تقوی کا خوف نہیں ہوتا ان کے تقوی ضائع ہو جائیں گے ایک مقام ایسا تھا جس مقام پر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جب پہنچے ہیں آقا جب آپ اس مقام پر پہنچے ہیں نا آپ جانو آواز آتی ہے اے عبد القادر میں تیرا خدا بول رہا ہوں اے عبد القادر میں تیرا خدا بول رہا ہوں میں نے تجھے بخش دیا ہے میں نے تجھے بخش دیا اب تو چاہے جو کر اگر تو نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز پڑھ اگر تو زکاة دینا چاہتا ہے تو زکاة دے عبد القادر ہم نے تجھے بخش دیا آپ فرماتے ہیں نبی امام الانبیاء میرے نانا جو ہے امام الانبیاء مگر نماز معاف نہیں میرے نانا امام الانبیاء زکاة معاف نہیں میرے نانا امام الانبیاء مال کی استطاعت ہے حج میرے نانا امام الانبیاء ہے اور یہ چیزیں معاف نہیں عبد القادر یہ خدا کیسا جو دکھے ایک مقام ہو جس کی جھلک دیکھنے کے لیے موسیٰ طور پر کھڑے رہے اے خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے جلوے دکھا دے اے موسیٰ دیکھ نہیں سکتا اے موسیٰ تو ہر کی نہیں دیکھ سکتا کہا موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا کہا خدا دیکھ نہیں سکتا جلوے نہیں اس جلوے میں سے اس جلوے کا ایک ذرہ دکھا دے کہا ذرہ دیکھنے کی کام نہیں کہا ذرہ میں سے ذرے ایک دنیا دکھا دے کہا یہ دیکھ لے موسیٰ کی جب آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام دیکھے اور یہ سوچا یہ خدا ایسا جو اپنی کی صورت میں ہے آپ نے پڑھا لاحول پڑھی آپ نے وہ عبد جو ہے غائب ہو گیا آواز آتی ہے اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا آپ نے پھر لاحول پڑھی اور فرمایا سن عبد القادر کے علم نے نہیں بچایا بلکہ اس کے رب کے عبد القادر کو اس کے رب کے فضل نے بچا لیا آواز آئی عبد القادر تیرے اس مقام پر میں نے لاکھوں اولیاؤں کو لاکھوں لوگوں کو یہاں تک آگیا کہ میں نے گمراہ کیا میرے دوستو اللہ کی امان میں جو رہے الا ان اولیاء بے شک وہ لوگ جو میری امان میں رہتے ہیں انہیں نہ دنیا کا خوف ہوتا ہے
انہیں نہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، بلکہ وہ ایسے مالک ہوتے ہیں جب یہ اپنی مستی میں آتے ہیں تو جو ہے زمین کے چند پتھروں کو اکٹھا کر کے لوگوں کو جنت ہبا کرتے رہتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھے؟ یہ جب اپنی مستی میں آتے ہیں، یہ اس قدر نڈر ہو جاتے ہیں، یہ اس قدر دینے والے ہو جاتے ہیں، یہ اس قدر داتا ہو جاتے ہیں، یہ اس قدر مہربان ہو جاتے ہیں، جب یہ دینے پر آتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے زمین میں چند ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے، مٹیوں کے چند ٹھیلوں کو اکٹھا کر کے کسی کو جنت دیتے رہتے ہیں۔ حضرت بہلول گانا ہے نا، مٹی کو اکٹھا کر کے محل بنا کے لوگوں کہہ دیا اے فلاں سن میرے لیے جنت دے۔ یہ جب اپنے مستی پر آتے ہیں تو لوگوں کو جنت دے۔ اب کوئی بہلول سا دانا نظر اب کوئی بہلول سا دانا نظر آتا نہیں، اور آپ یہ سوچیں آپ کو اولیاء ملتے ہیں، کوشش کریں بڑی مشکلوں سے یہ لوگ ملتے ہیں، اولیاء نہ مل سکتے تو یہ علماء مل ہی جاتے ہیں نا۔ یہ آپ کے 5 وقت نماز پڑھانے والے لوگ انہیں کو پکڑ کے آپ پڑھے رہے ہیں، کہیں مولانا صاحب نماز کا طریقہ سکھا دو، اور کچھ نہ سمجھ پاؤ تو اثر کے بعد بیٹھا کرو، اب شمائل ترمذی سنا کرو، اب سرکار کی ذات کریمہ کے بارے میں ان سے پوچھو، غوث اعظم کی سیرت پوچھو، مخدوم سمدانی کی سیرت پوچھو، غریب نواز کی سیرت پوچھو، علاؤالدین علی احمد صابری کنیری کی سیرت پوچھو، صحابہ کرام کی سیرت تجربہ ان سے پوچھو، اور ان کی حالات زندگی کو آپ جانیں، اور جب ان کی حالت کی زندگی میں سے کوئی چیز آپ کو یاد ہو جائے گی، اللہ آپ کے ساتھ خیر کر دے گا۔ میرے دوست، ہم دعا کریں اللہ رب العزت ہم تمام کو صراط مستقیم پر گامزن کریں۔ اچھا ایک بات، تقریر ہماری ختم ہو گئی، کتنے لوگ نماز پڑھو؟ فجر کتنے لوگ پڑھو گے؟ 1 بجنے والے ہیں، کتنے پڑھو گے بتاؤ؟ کون پڑھے گا؟ کون ماشاءاللہ، اور ہاتھ اٹھاؤ، سب لوگ پڑھو گے؟ اور ہاتھ اٹھاؤ، کتنے لوگ؟ بس اتنے لوگ، اتنے تو میرے شاگرد ہمیشہ اتنے لوگ نماز پڑھیں گے۔ اے مسلمانوں، کیا ہم نماز کے لیے آج ہمارے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑے گی؟ آپ تو کہتے تمام کے تمام لوگ، مولانا تم کیا کہو گے؟ ہم تمام کے تمام نمازی پہلے سے یہ بات کہتے نا، مولانا تم کیا کہو گے نماز کے بارے میں؟ میرے ماں باپ نے مجھے شروع سے نماز پڑھنے پر مار لگائی ہے، میرے ماں باپ نے بچپن سے مجھے نماز پڑھنے پر مار لگائی ہے، آپ نہ کہو۔ ہم نے اپنے گھر میں عبدالقادر جیلانی کا ماحول، ہم نے اس 11ویں والے آقا کا ماحول بچپن سے پیدا کر رکھا ہے، اس لیے کہ ہمارے گھر میں تمام لوگ شروع سے نماز ایسا ہے نا، ہم ماحول پیدا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ اپنے محبوب بندے جناب عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے سب کے طفیل اس گاؤں کے تمام لوگوں کو تو پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ اے اللہ اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے طفیل جب ہم دنیا سے جانے لگے خاتمہ ایمان پر کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ارے جائیے سلام آپ لوگ ایک بات بتاؤ، کیا اس جلسے سے ایک بات بتاؤں آپ کو، میری تقریر پسند آوے یا نہ آوے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مگر میں سوچتا ہوں میری اس مجمع سے اس محفل سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اس محفل سے کوئی ایک شخص نماز پڑھ جائے، ایسا ہو جو پوری زندگی نماز پڑھتا ہو تو گویا کہ اس جلسے کی کامیاب ہے نا، جلسہ یہ کامیاب نہیں کہ پوری رات آپ پڑے رہو، جھٹے پڑے رہو۔ پڑے رہنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے اچھا اس محفل کے لیے بڑے اہتمام کر کے آئے، کتنے بیچارے تو نہا کے آئے ہوں گے، کتنے بیچارے تو ٹوپیاں مانگ کے آئے ہوں گے، کتنے بیچارے تو کسی کے سہارے پر آئے ہوں گے۔ اچھا اس محفل کے لیے اس قدر اہتمام، کپڑے مانگ کے لے کے آئے، نہا کے دھو کے آئے، سب کچھ کر کے آئے، آنکھ و صاف ہو کے آئے۔ آج کوئی نہ کہے گا حافظ جی اے مولانا صاحب سنو، اے مولانا تحقیق الرحمان صاحب ہم جو ہے ناپاک ہیں، انہوں نے کہا یہ سنو نماز پڑھ لو، کہا مولانا صاحب ناپاک ہیں کیسے نماز پڑھی؟ آج تو یہ نہ کہہ سکو گے نا،
میرے دوستوں اس محفل کے لیے اس قدر اہتمام، نماز کے لیے کب اہتمام کرو گے؟ نماز کے لیے کب اہتمام کرو گے؟ ایک بات بتاؤ، اس محفل کے لیے اس قدر اہتمام، جن کی محفلوں جس محفلوں میں حاضر ہو کر غوث اعظم عبد القادر جیلانی جو ہے بڑے مقام پر پہنچ گئے ہیں، غریب نواز بڑے مقام پر پہنچ گئے ہیں، خواجہ عثمانی ہارونی پہنچ گئے ہیں، کیا محفل میں حاضر نہ ہو گئے؟ کب اس محفل میں حاضر ہو گیا؟ اس محفل میں حاضر ہونے کا اس قدر اہتمام، کتنے تو بیچارے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے آئے ہوں گے، ماں نے کہا ہوگا بیٹا سندر ڈھائی پہن نہیں تو کہیں کچھ نہ پہن کے کہا چند لگیا، آج تو بھیڑ میں بیٹھا ہے نا۔ ایسے ہی آپ مسجدوں میں چلے جاؤ، کتنا اچھا لگے گا، میرے رب کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو جاؤ، وہ رب قدیر تو یہ چاہتا ہے میرا کوئی بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اے گنہگاروں چلے آؤ، اے سیاہکاروں چلے آؤ، اے متوں چلے آؤ، میرے رحمت کا دروازہ ہمیشہ تمہارے لیے کھلا رہتا، تم جب من میں آئے تب ہم کب حاضر ہوں۔ ایک بات بتاؤ، اس قدر اہتمام، اس قدر انتظام، کبھی ماں نے نہ کہا ہوگا کہ بیٹا نماز پڑھنے کے لیے چلو مسجد میں، مگر آپ پروگرام کے لیے سب لوگوں نے کہا ہوگا، کچھ تو بیچارے جو چندہ دیے ہوں گے وہ تو مجبورا لائے ہے نا، چندہ دینے کھا کے حاضر جب چاہے جو ہوتا ہے نا ایسا۔ درود پاک میں اللہ پسند ہے، ایک مرتبہ اور پڑھے بابا سے بلند نہیں باری وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کب حاضری دیں گے؟ میرا رب ایسا ہے کہ آدمی کتنوں گناہ کر لے، کتنوں گناہ کر لے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی جب پریشان ہو جاتے ہیں، جانتے ہو کس کی بارگاہ میں جاتے ہیں؟ اسی رب قہار و جبار کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ غریب نواز جب پریشان ہو جاتے ہیں، جب غریب نواز پریشان ہو جاتے ہیں، اسی جبار و قہار کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ داتا گنج بخش لاہور جب پریشان ہو جاتے ہیں، اسی جبار و قہار کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ عثمان ہارونی جب پریشان ہو جاتے ہیں، اسی جبار و قہار کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ مخدوم سمدانی جب پریشان ہو جاتے ہیں، اسی جبار و قہار کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ حضرت مخدوم علاؤالدین علی احمد صابر کنیری جب پریشان ہو جاتے ہیں، اسی جبار و قہار کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ نظام دہلوی جب پریشان ہو جاتے ہیں، اسی کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اولیاء ہو انبیاء ہو، جب سب کو سب پریشان کرتے ہیں تو اسی رب قہار و جبار بارگاہ میں جاتے ہیں اور انہیں یہ درس دیتے ہیں، اے دنیا والوں جب تم پریشان ہو جاؤ لوگوں سے تو اس رب کی بارگاہ میں حاضری جو جہاں ہمیشہ ہمیش جو ہے اس کے دروازے کھلے۔ میرے دوستوں بڑے بڑے اولیاء انبیاء کی وجہ سے بخشے جائیں گے، مگر میں کہوں کہ حافظ پرویز کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھی محترم ہیں، ان کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بخشے جائیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اپنے والے لوگ بخشے جائیں۔ حافظ جی میں بھی تو گڑ ہونے چاہیے نا، مولانا صاحب میں بھی تو گڑ ہونے چاہیے نا۔ آپ نے شیخ سادی کے کلام کو نہیں سنا، علم چندہ کی بیشتر خونی چوہ مندر منست نہ دانی، نہ محق کی قوت نہ دانی سمجھ، چار آئے برو کتابیں عالم ہے علم سکھانی ہے، متقی ہے تقوی نہیں ہے، محدث ہے حدیث ہے، فقیہ ہے یہ چیزیں نہیں۔ اور آپ مسلمان ہو، نمازی نہیں ہو، آپ مسلمان ہو، زکاة دینے والے نہیں، آپ مسلمان ہو، سچے نہیں ہو، آپ مسلمان ہو، آپ ہونا خیر امم ہونا اور صافی امت ہے، خیر کے امم ہے، ہمیں خیر کہا جاتا ہے نا، خیر کی کوئی صفت تو ہونی چاہیے نا۔ میں مسلمان، ایک بات بتاؤ، مجھے عالم کہا جائے صفت بتاؤ کیا کیا؟ ٹوپی دیکھو تو عالم سمجھ جاؤ، داڑھی دیکھو تو عالم سمجھ جاؤ، کرتا پجامہ دیکھو تو عالم سمجھ جاؤ، یہ صفت میری صفت کیا ہے؟ آپ اپنی بھی صفت تو کوئی پیدا کرو، من تشبہ بقومی، کوئی صفت تو ہونی چاہیے کہ
کیا بارگاہ رسالت میں ہم حاضر ہوں گے یا رسول اللہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے مگر امتی آپ کے، یہ سب کہیں گے۔ میرے دوستوں کوشش کریں نمازیں پڑھیں، کوشش کریں صحیح بات کریں، کوشش کریں حق حلال کی تمیز لوگوں کے درمیان میں عام کریں، کوشش کریں ماں باپ کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں، کوشش کریں کہ ماں باپ آپ کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دے، کیونکہ یہ بڑے بڑے اولیاء کو دیکھیں، یہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں، یہ میری ماں اور بہنیں بھی حاضر ہیں۔ آپ کا بھی فریضہ ہے نا، ہر معاملات میں اپنے شوہروں کو ڈانٹتے ہیں، بڑا ڈانٹ لگاتے ہیں، تو نے یہ نہیں کیا، تو نے یہ نہیں کیا، کبھی شوہروں کو یہ بھی ڈانٹ لگایا کرو تو نے نماز نہیں پڑھا، اس پر بھی تو ڈانٹ لگائیں آپ۔ اور شوہر بیچارہ کھانے میں نمک کم ہو جائے تو اس بیچاری کو بڑا مارتا ہے، کبھی نماز نہ پڑھے تبھی تو مار کے دیکھو، ورنہ میرے پاس مولانا صاحب ایک مسئلہ آیا، ایک بیچارے ایک بڈھا آیا ہمارے پاس، کہا کہ مولانا صاحب ہم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، فتویٰ لکھ دو۔ ہم نے کہا جی حضور ضرور لکھیں گے۔ دادا فتویٰ کہاں دے دیے؟ کہا غصے میں نہیں فتویٰ مجھے تو طلاق دے دیا۔ کہا جی کون محبت میں کسی کو طلاق دے دیا؟ غصے میں تو سب طلاق دیتے ہیں، غصے میں آ کے ہر کوئی طلاق دیتا ہے۔ ہم نے کہا کون ہو یہ چاہ کے خوشی سے بیوی کو طلاق دیا؟ طلاق کہے دیے؟ کہا کہ بار بار اسے سمجھایا کہ نمک جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے، بس یہی وجہ تھی۔ میرے دوستوں آپ انہیں معاف کرتے پھریں، بات بتاؤ اپنی بیویوں کو معاف کرتے پھریں اللہ آپ کو ولی بنا دے گا، اور بیویاں اپنے شوہروں کو معاف کرتی پھریں۔ آپ دیکھیں حضرت بایزید بستامی کی ذات کریمہ ہے، کسی نے کہا کہ آپ سے ملنے کے لیے کوئی آپ کا ساتھی آیا، فرمایا کہ حضور کا